الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتم الحج والعمرة لله. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. محترم معزز حضرات حجاج کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماں و بہنوں، اس وقت ہم میں سے بعض اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے جو مردوں میں عورتوں میں روانہ ہونے والے ہیں، ان احباب سے دعا لینے کے لیے، دعا کی درخواست کرنے کے لیے ہمارا یہاں پر جڑنا ہوا ہے. ہمارا یہاں جڑنا محض اس بنیاد پر ہے تاکہ ہم ان سے اللہ کے گھر پہنچنے کے بعد اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، روض اقدس پر پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں، سلام پیش کریں. اس کی درخواست کے لیے یہاں پر جڑنا ہوا. اس لیے لوگ دو طرح کی تیاری کرتے ہیں. ایک ہے سفر کی تیاری. سفر کی تیاری یہ عام اسفار کی طرح جب سفر میں ہم لوگ نکلتے ہیں تیاری کرتے ہیں، اسی طرح یہاں کی بھی تیاری ہے. لیکن فرق یہ ہے یہاں کے اسفار کے آداب الگ ہیں، یہاں کے اسفار کی نزاکتیں الگ ہیں، یہاں کے اسفار کی عظمت الگ ہے، یہاں کے اسفار کا مقام الگ ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سفر کرنے سے پہلے اللہ جل جلالہ امن والہ سے معافی مانگ کر اللہ سے قبولیت کی دعا کرتے ہوئے یہاں سے نکلنا چاہیے. اسی لیے فرمایا جب بھی تم نیت کرو، نیت کے وقت میں یہ دعا کر لیا کرو، یسرھا لی فتقبلھا منی. اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، آسان فرما قبول فرما، آسان فرما قبول فرما، آسان فرما قبول فرما. یہ تمام دعاؤں میں آپ دیکھیں گے اللہم انی ارید العمرۃ یسرھا لی فتقبلھا منی، اللہم انی ارید الطواف سبعۃ اشواط یسرھا لی فتقبلھا منی. تمام دعاؤں میں آسان فرما والا جملہ آپ ہمیشہ پائیں گے اور قبول فرما والا جملہ پائیں گے. علماء فرماتے ہیں اللہ جس کو آسان کرے اسی کے لیے عمرہ کرنا، حج کرنا آسان ہوگا. اللہ جس کو آسان نہ کرے اس کے لیے دشوار ہو جائے گا. چاہے آدمی صحت کے اعتبار سے کتنا پرفیکٹ کیوں نہ ہو، لیکن یہ سفر اپنے صحت اور طاقت کے بل بوتے پر کیے جانے والی سفر نہیں ہے. یہ سفر روحانی طاقت سے کیے جانے والا سفر ہے. اسی لیے کہتے ہیں جانے سے پہلے 4 چیزوں کی عادت ڈالا کرو. ایک محنت کی عادت ڈال لیا کرو. جو جتنا محنتی بنے گا وہ اتنا وہاں جانے کے بعد اس کے لیے محنت کرنا آسان ہوگا. نمبر 2 چلنے کی عادت ڈال لیا کرو. جو جتنا چلنے کی عادت ڈال لے گا وہاں جانے کے بعد اس کے لیے چلنا آسان ہوگا. نمبر 3 ایک جگہ پر رہنے کی یعنی مسجد میں رہنے کی عادت ڈال لیا کرو. اس لیے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے. مکۃ المکرمہ مکے شہر کو نہیں جا رہے ہیں اور ہم مدینہ شہر کو نہیں جا رہے ہیں. مکۃ المکرمہ ہم جا رہے ہیں مسجد حرام کے اندر حاضری دینے کے لیے. مدینہ منورہ ہم جا رہے ہیں مسجد نبوی میں حاضری دینے کے لیے. یہ ریسٹ کے طور پر یہ کمرہ ہم لوگوں کے لیے متعین کر دیا جاتا ہے تاکہ شام کے اوقات میں ہم آ کر وہاں آرام کریں. لیکن مقصد مکے کا وہ کمرہ نہیں ہے، مدینے کا وہ کمرہ نہیں ہے.
کمراہ کو کمرہ کیوں کہتے ہیں؟ کم رہ، یعنی وہاں پر کم رہنا چاہیے، زیادہ نہیں رہنا چاہیے، کم رہنے کے لیے اس کو کمراہ کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں وہاں پر کم رہنا چاہیے، اور زیادہ زیادہ کہاں رہنا؟ مسجد میں۔ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، 3 مسجدوں کی جانب سفر کا ارادہ کرنے کو آپ نے فرمایا۔ ایک مسجد حرام یعنی مکے کی مسجد، کعبے کی مسجد، اور دوسری مسجد آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں موجود ہے، بیت المقدس، وہ مسجد ہے۔ تیسری مسجد ہے مسجد نبوی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ یہ 3 مسجدوں میں حاضری کا حکم ہے۔ سفر کی نیت کرتے ہوئے 3 مسجدوں کا سفر کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس سفر میں 2 مسجدوں کی طرف سفر کریں گے۔ تو عام طور پر ترتیب بعض لوگوں کا مدینہ جانے کا بھی ہوتا ہے، بعض کا مکہ جانے کا ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی ترتیب آپ کی بنے، لیکن جب مکۃ المکرمہ جانے کا آپ کا نظام بن جائے، آپ کی ترتیب بن جائے، تو وہاں جانے سے پہلے آپ کو احرام باندھنا ہوگا۔ احرام باندھنا ہوگا۔ اگر ڈائریکٹ آپ یہاں سے مکہ جا رہے ہیں، جدہ جا کر جدہ سے مکہ جا رہے ہیں، تو ایسے موقع پر آپ کو ہندوستان ہی میں احرام باندھ لینا ہوگا۔ یا آپ ٹرانزٹ میں جا رہے ہیں، یہاں سے شارجہ جا کر پھر وہاں سے جا رہے ہیں، تو ایسے موقع پر شارجہ جانے کے بعد آپ کو وہاں پر احرام باندھ لینا ہوگا۔ تو جیسا بھی نظام بن جائے، جہاں بھی احرام باندھنے کو کہا جائے وہاں پر آپ احرام باندھیں گے۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کر لینا سنت ہے، اگر نہیں تو کم از کم وضو کر لینا سنت ہے۔ علماء فرماتے ہیں وضو اس طرح کریں جس طرح غسل کا بدل کا وضو کیا جاتا ہے۔ غسل کا بدل کا وضو کیا؟ جہاں جہاں پر پسینے کی بے چینی بے قراری ہو، ان تمام جگہوں پر گیلے کپڑے سے پوچھ لینا چاہیے، صفائی کر لینا چاہیے، پھر اس کے بعد وضو کر لینا چاہیے اس نیت کے ساتھ، یا اللہ میں اس وقت میں وہ احرام کے لیے وضو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یا اللہ آپ اس کو آسان فرمائیے، قبول فرمائیے۔ وضو کرنے کے بعد آپ کو احرام باندھ لیں۔ عورتوں کے لیے کوئی خاص احرام کا کپڑا نہیں ہے، جیسے جنرل عام طور پر عورتیں کپڑا پہنتی ہیں اسی طرح کا کپڑا پہنیں گی۔ ہاں البتہ نیت کر لیں گی، عورتیں صرف نیت کریں گی، نیت کے علاوہ اور کوئی الگ سے ان کے لیے احرام کا کپڑا نہیں ہے۔ یہ عام طور پر لوگ سفید اوڑھنی یہ سب لوگوں نے بنا لیا، ورنہ شریعت کے اعتبار سے ان کے لیے کوئی الگ سا کپڑا نہیں ہے۔ برقعے کا جو کپڑا ہے وہی کپڑا ہے۔ ہاں ایک ہی ایک پابندی ہے عورت پر، دیگر تمام پابندیوں کے ساتھ ایک پابندی عورت پر یہ ہے لباس کے اعتبار سے کہ اپنے چہرے پر کپڑا لگنے نہ دیں۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیپ والا حجاب، کیپ والا حجاب ملتا ہے۔ جیسا حجاب ہمارا عام طور پر ہوتا ہے، چہرے پر ہم نقاب ڈالتے ہیں، تو کیپ والا حجاب ملتا ہے، یعنی وہ چہرے کو بھی اور حجاب کے درمیان گیپ ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے کپڑا لٹکا ہوا رہتا ہے۔ وہ کیپ والا حجاب لے لیا کریں اور وہ ڈال لیا کریں نیت کرنے کے بعد۔ اب گلوز پہن سکتی ہیں، سیکس پہن سکتی ہیں، عورتوں کے لیے کوئی منع نہیں ہے، لیکن مردوں کے لیے بہت ساری پابندیاں ہیں۔ مرد حضرات اپنا احرام کا 2 لباس پہنیں گے، ایک نیچے کی لنگی، اوپر کی چادر۔ نیچے کی لنگی 3 میٹر کم از کم ہو، 2.5 میٹر سے 3 میٹر کے درمیان۔ اپنا سائز کے اعتبار سے ہم اپنی چادر خرید لیا کریں، اور اوپر کی جو چادر ہیں وہ 2.5 میٹر اگر ہو جائے تو کافی ہے، اس سے زیادہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح کاٹن کا کپڑا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاٹن کا کپڑا اس کے ذریعے سے احرام باندھا کرتے تھے، اور اسی طرح کا احرام سب پسند فرماتے ہیں۔ تو کاٹن کے اعتبار سے ہم بہترین کپڑا جو بھی کاٹن کا ہو، اس طرح پالیسٹر وغیرہ کپڑا لے لیں گے، بہت پریشانی ہوگی، بہت تکلیف ہوگی، بار بار پھسل کر اسے سنبھالنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے کاٹن کا کپڑا لے لیا کریں اور لے کر اپنا احرام کے جوڑے میں رکھ لیا کریں۔ 1 سے 2 احرام خرید لیں،
1 से 2 احرام خرید لیں اور بڑے آسانی کے ساتھ یہیں پر آپ کو کپڑا مل جائے گا، تو 2 سیٹ لے لیں تاکہ ایک سیٹ اگر میل ہو جائے تو پھر آپ دوسرا سیٹ بدل لیں، اس لیے کہ آپ کو اسی سیٹ میں یہاں سے سفر بھی کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ سیٹ اگر گندا بھی ہو جائے تو پھر آپ اس کو بدل لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احرام کی پابندیاں کیا ہیں؟ کھجانا نہیں چاہیے، مکھن نہیں مارنا چاہیے، مچھر نہیں مارنا چاہیے۔ عربی مچھر سے مراد تکلیف دینے والا وہ مچھر جو پریشان آپ کو کرتا ہے، آپ ہٹانے کی اجازت ہے، ہٹانے کی اجازت ہے، لیکن وہاں پر اپنے بدن پر خون لگ جائے اس طرح مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ کو حرم میں جانے کے اب تو وہ گھاس وغیرہ کا مسئلہ ہی نہیں رہا، تو گھاس توڑنا اور وہاں شکاری کرنا، جو کبوتریں حرم کے اطراف ہوتی ہیں وہ کبوتروں کو پکڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، سر اور چہرہ ڈھانکنے کی اجازت نہیں ہے مردوں کے لیے، سر بھی نہیں ڈھانکنا اور چہرہ بھی نہیں ڈھانکنا۔ اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ احرام باندھنے کے بعد، احرام باندھنے کا طریقہ بتاؤں گا میں، تو جو حجاج اکرام ہیں وہ اسپیشلی اس طریقے کو سیکھ لیا کریں، احرام کپڑا لا کر تو وہ اس طرح اگر احرام باندھ لیں گے آپ کے چلنے میں پھرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ احرام باندھ لیے، احرام باندھنے کے بعد سر ڈھانک کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، پڑھنے کے بعد نیت کر لیجئے، 2 رکعت صلاۃ العمرہ پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد نیت کر لیجئے۔ نیت کرنے کے بعد زور سے نیت کیا کریں گے؟ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ یہ اردو میں نیت ہے، اللہم انی ارید العمرۃ یسرھا لی فتقبلھا منی۔ جب نیت کر لیے، نیت کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضری کی نیت کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جملہ دہرا لینا چاہیے۔ تمام احباب جو بھی یہاں حاضر ہیں اس نیت کے ساتھ، جانے والے تو حاضری کی نیت سے پڑھیں اور جو یہاں حاضرین ہیں اس نیت سے پڑھیں، یا اللہ تلبیہ پڑھنے کی نیت سے مجھے بھی عمرے کی حج کی توفیق عطا فرما، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کریں گے۔ تو میں پڑھاتا ہوں، آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، اس لیے کہ حاجی کے لیے، معتمر کے لیے سب سے زیادہ افضل ذکر یہی ذکر ہے، اسی کو اپنی زبان پر دہراتے رہنا چاہیے، اسی کو اپنی زبان پر پڑھتے رہنا چاہیے، اسی کو اپنی زبان پر ورد رکھنا چاہیے۔ کب تک؟ جب تک کہ کعبے پر آپ کی نظر نہ پڑے، اس وقت تک آپ کو کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے، اس لیے اس کو یاد کر لیں۔ میں جو پڑھاتا ہوں آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کہلایا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے، کہنے لگے اے حضور یہ کیا؟ صحابہ خاموش جا رہے ہیں۔ کہا کیا حکم ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زور زور سے تلبیہ اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے۔
لائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو جس وقت حضرت نبی علیہ السلام نے سنا حضرت جبریل کو یہ کہتے ہوئے کیا بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کو بالکل خاموش جاتا ہوا دیکھ رہا ہے. فرمایا حضرت نبی علیہ السلام نے کیا کہوں؟ کہا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے تلبیہ سننا چاہتا ہے، اس لیے آپ کہیے اپنے بندوں کو، اپنے ساتھیوں کو کہ وہ زور زور سے تلبیہ پڑھیں. چنانچہ تمام صحابہ اس وقت میں زور زور سے تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہوئے، مینا کے میدان کی طرف روانہ ہوئے. تو اس طرح علماء فرماتے ہیں جس وقت ہم اللہ کے گھر کو جائیں تو حجاج اکرام کو، عمرہ کرنے والوں کو چاہیے زور زور سے تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر کی جانب آگے بڑھیں اور اللہ کے گھر کی جانب رواں دواں ہوں. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ بندہ جس وقت لبیک کہتا ہے، بار بار کہتا ہے یا اللہ میں آ رہا ہوں، یا اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے جواب آتا ہے اے بندے تیری حاضری ہمیں منظور ہے، تیرے حاضری ہمیں قبول ہے، آ جائیے آ جائیے. جس طریقے سے ہم کبھی مہمان کسی جگہ پر آنے کی اطلاع دیتے ہیں بھئی ہم لوگ آ رہے ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ارے بھئی بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ، بھیا کب آ رہی، اب آپا کب آ رہی. جس طریقے سے ہم بڑی خوشی سے پوچھتے ہیں کہ بھیا کی آمد پر، آپا کی آمد پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ یا کوئی بھی ہمارے قریبی دوست آتا ہے تو ایسے موقع پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. علماء فرماتے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بندے کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے. ہاں بہت سارے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی آمد پر اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بڑے دل لگا کر اللہ سے تلبیہ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حاضری کو منظوری نصیب فرمائے گا. پھر انشاءاللہ ہم لوگ اپنے ضروریات وغیرہ سے فارغ ہو کر جس وقت کعبے کی جانب ہم جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے، بہت آسانی کے ساتھ عمرہ آسانی سے سمجھنے کے لیے میں دو ہی باتیں آپ کو بتاؤں گا. ایک یہ ہے احرام باندھنے کے بعد آپ کے ذمے دو ہی عمل ہیں، ایک ہے طواف کرنا، ایک ہے سعی کرنا. یہ دو ہی عمل آپ کے ذمے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ آپ یہ عمل کو انجام دے سکتے ہیں. اس کے لیے کرنا کیا چاہیے، 3 نمبر جہاں بیت الخلاء ہے اس کے بالکل سامنے باب العمرہ لکھا ہوا ہوگا. باب العمرہ، باب عبدالعزیز لکھا ہوا رہتا ہے، اس کو باب العمرہ کہتے ہیں. تو وہاں پر عام طور پر لوگوں کا پڑاؤ ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں، وہی عموماً انٹرنس ہے. اکثر و بیشتر لوگ وہیں سے عمرہ کرنے کے لیے اندر داخل ہوتے ہیں. کبھی کبھار وہ بند رہتا ہے، اگر صفائی وغیرہ کا معاملہ ہو تو بند رہتا ہے. دوسرے دروازے سے بھی آپ جا سکتے ہیں، لیکن کہیں سے بھی آپ جائیں آپ کو کعبے کے جانب انٹر ہونے کے لیے باب العمرہ ہی کا راستہ ہے. وہیں سے آپ کعبے کے اندر داخل ہوں گے، آپ مطاف کے اندر داخل ہوں گے. تو جانے سے پہلے آداب کی رعایت کر لیں، مسجد کے تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے آپ جائیں. جب جائیں تو سب سے پہلی نظر علماء فرماتے کعبے کے اندر داخل ہوتے ہی فوراً ہم کعبے کو نہ دیکھیں، بلکہ اپنی نظر نیچے رکھتے ہوئے سیدھے جاتے رہیں ایسی جگہ جہاں پر ہٹو نہیں کہا جاتا، جہاں پر کھڑے ہو کر سکون سے آپ دعا کر سکتے ہیں، ایسی جگہ تلاش کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں رہبری کر دے گا، بھئی یہاں پر کھڑو، یہاں بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیے. تو آپ بھی سیدھا قریب چلتے رہیے اور قریب جا کر کعبے کی طرف آپ نظر جو ہی پہلی نظر پڑے اس وقت میں آپ دعا کر لیا کریں. آسان دعا کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بہت جامع دعا ہے، یہ دعا ہم فوراً کر لیا کریں. کیا مطلب، یا اللہ آپ دنیا کی زندگی میں بھی
خوبیاں خیر عطا فرمائیے، آخرت کی زندگی میں بھی شان و شوکت عطا فرمائیے۔ اس سے بڑھ کر دعا کیا ہوگی؟ ارے بھئی یہ ایسی دعا ہے جس میں دنیا کو بھی ہم نے اللہ سے مانگ لیا، آخرت بھی اللہ سے ہم نے مانگ لی، تو یہ دعا پڑھ لیں۔ اور ہمارے اکابر نے مختلف قسم کی دعائیں بتائی۔ یہ ایک بزرگ تو کہنے لگے بھئی جو ہی کعبے پر نظر پڑے یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ سے یوں کہے، یا اللہ یہ سفر میں جو جو دعائیں میں آپ سے کروں گا وہ تمام دعائیں آپ قبول فرما لیجئے۔ یہ ہول سیل اپلیکیشن ہے، یہ ہول سیل اپلیکیشن، جو جو دعائیں میں آپ سے کروں گا یا اللہ ان تمام کو آپ شرف قبولیت سے نواز دیجئے۔ ہم یہ دعا اللہ کے سامنے ایک اپلیکیشن ڈال دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ سفر میں جو کچھ ہم دعا کریں گے ضرور اللہ قبول کرے گا۔ دعا اطمینان سے کریں، کرنے کے بعد پھر وہاں سے اتریں۔ اب آپ کا سب سے پہلا عمل شروع ہو رہا ہے طواف کا عمل۔ طواف کیسا کریں گے؟ وہاں پر ہری بتی، وہاں ہرا گرین لائٹ لگا ہوا ہوگا۔ گرین لائٹ مطاف میں ایک ہی جگہ پر لگا ہوا ہے۔ وہ گرین لائٹ جہاں پر لگا ہوا ہے اس کے بالکل سامنے حجر اسود ہے۔ وہ حجر اسود کے بالکل سامنے گرین لائٹ لگائے ہیں۔ آپ کو چلتے چلتے وہ گرین لائٹ تک پہنچنا ہے۔ پہنچنے کے بعد آپ کو نیت کر لینی، یا اللہ 7 چکر طواف کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ عربی کی دعا کیا؟ اللہم انی ارید الطواف یسر حالی فتقبلھا منی۔ اور اردو میں یا اللہ 7 چکر طواف کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ نیت کر لینا۔ پھر اس کے بعد مرد حضرات بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ سینے کے برابر حجر اسود کی جانب اشارہ کریں گے اور بوسہ دیں گے۔ ایسا اشارہ کریں گے، بوسہ دیں گے مرد حضرات۔ عورتیں اپنے سینے کے برابر ہاتھ یوں رکھیں گی، ہاتھ آگے نہیں بڑھائیں گی سینے، اور آہستہ سے بوسہ دیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضور کے زمانے میں عمرے کے لیے نکلے تو حضرت نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتنی بھیڑ تھی؟ بے مختصر بھیڑ تھی۔ اسی وقت حضور نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر آپ حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ کیا مطلب؟ خود جا کر آپ بوسہ دیں، ایسا نہیں۔ آپ مضبوط آدمی ہیں، آپ ہٹائیں گے، ڈھک لیں گے، بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ کہا آپ بوسہ دینے کی کوشش نہ کریں، استلام کر لیا کرو، یعنی کیا مطلب؟ اشارے سے بوسہ دے لیا کرو۔ یہ بات آپ نے فرمائی۔ چنانچہ عمر فرماتے ہیں میں نے میری زندگی میں 2 ہی مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد ان سے یہ بھی کہا حجر اسود سے، اگر حضور کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا کبھی تجھے بوسہ ہی نہ دیتا۔ حضور آپ کو بوسہ دیا اس لیے میں بوسہ دے رہا ہوں، ورنہ حضور علیہ السلام نے جو افضلیت بتائی وہ افضلیت کس میں ہے؟ افضلیت استلام کرنے میں۔ استلام کے معنی اشارہ فرما کر بوسہ دینا۔ اب تمام تسبیح میں، تمام دعاؤں میں بہترین دعا کیا؟ وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طواف میں۔ کون سی دعا؟ آپ علیہ السلام نے ایک ہی ذکر فرمائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تو تمام جانتے ہیں، آسان ذکر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم، آسان ذکر ہے۔ یہی ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دعاؤں کی کتابوں میں مختلف وہ سب دعائیں مسنون نہیں ہیں۔ حضور کیا کیے وہی ہم کریں گے۔ خواہ مخواہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا گلے میں کتاب لٹکا لے کر بہت پریشان دعا پڑھتے رہتی، یہ ایک دعا بھی مکمل ہوتی نہیں، طواف ہو جاتی۔ ایسا نہ کریں، بلکہ ذکر کرتے ہوئے توجہ کے ساتھ طواف کریں۔ طواف کرتے وقت چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا؟ باوضو ہونا ضروری ہے۔ الطواف کالصلاۃ، نماز میں جس طرح باوضو ہونا ضروری ہے طواف میں باوضو ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات، طواف کرتے وقت کعبۃ اللہ کی طرف نہ دیکھیں۔ تیسری بات، طواف پہلے 3 چکر میں رمل کریں۔ رمل یعنی اپنی چادر مرد حضرات کے لیے خاص طور پر اپنی چادر سیدھے مونڈھے کے نیچے سے لے کر بائیں کھندے پر ڈال لینا چاہیے، جس کو اجتباء کہتے ہیں، جس کو عربی میں اجتباء کہتے ہیں۔ اور پہلوانوں کی طرح
پہلوانوں کی طرح یڑی اٹھا کر پنجے میں چلنا چاہیے، جس طریقے سے پہلوان چلتے ہیں۔ بھئی پہلے زمانے میں جو پہلوان ہوتے تھے وہ یڑیوں کو زمین پر نہیں رکھتے تھے، وہ یڑیوں کو اٹھا لیا کرتے تھے اور پنجے پر تھوڑا سا یوں چلتے تھے، تو تھوڑا سا ہم پنجہ پر چلیں اور یڑی تھوڑا سا اٹھا کر پہلوان کی طرح دونوں ہاتھ ہلا کر اس طریقے سے تیزی سے چلنا چاہیے۔ یہ مردوں کے لیے سنت ہے 3 چکروں میں۔ اور ایک شرط کیا ہے؟ کعبے کو نہ چھوئیں، قریب بھی چلے گئے کعبے کو چھونا نہیں، اس لیے کہ آپ احرام کی حالت میں ہیں، احرام کی حالت میں کعبے کو چھو گے، کعبہ پر عطر لگا ہوا ہے، کعبہ پر عطر لگا ہوا، آپ ہاتھ لگاؤ گے، ہاتھ میں خوشبو آ جائے گی، پھر دم دینا واجب ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اور ایک شرط کیا علماء نے فرمایا، جس وقت آپ چلیں تو ایسے موقع پر اگر آپ کے ساتھ عورتیں ہیں تو عورتوں کا ہاتھ پکڑ لیا کریں، عورتوں کا ہاتھ پکڑ لیا کریں، ہاتھ پکڑ کر ساتھ چلتے رہیں تو ذکر کی طرف، اللہ کی طرف توجہ دیں۔ تو اب یہاں توجہ سے بات سمجھنے کی ہے، آپ جس وقت حجر اسود سے نکلیں گے تو یہ یہاں سے لے کر سیکنڈ کونے کی طرف جائیں گے، سیکنڈ کونے سے تھرڈ کونے کی طرف جائیں گے، تھرڈ کونے سے فورتھ کونے کی طرف آئیں گے۔ فورتھ کونے کا نام ہے رکن یمانی، فورتھ کونے کا نام ہے رکن یمانی۔ اب رکن یمانی پر پہنچنے تک آپ کو سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر پڑھتے رہنا ہے۔ جب رکن یمانی پر پہنچ جائیں وہاں سے آپ کا ذکر بدل جائے گا، یعنی اس کے بعد حجر اسود آنے والا ہے، تو وہ کونے کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی دعا پڑھتے ہوئے آپ پہنچیں گے حجر اسود پر۔ پھر وہاں اسی طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے آپ کو پھر استلام کرنا ہے، پھر آپ کو سیکنڈ طواف شروع کر دینا، پھر استلام کرنا، تھرڈ طواف شروع کرنا۔ تھرڈ طواف ختم ہونے کے بعد آپ اپنا جو کچھ بھی چادر بغل کے نیچے آپ لائے تھے اسے اٹھا کر نارمل آپ اوڑھ لیجئے، نارمل اوڑھ کر نارمل واکنگ آپ کر سکتے ہیں، نارمل طواف کر سکتے ہیں۔ میں اس لیے اوڑھنے کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ وہ اوڑھے بغیر اگر آپ پہلوانوں کی طرح نہیں چلیں گے لوگ ٹوکتے رہیں گے، بھئی آپ پہلوانی کی طرح چلو، آپ پہلوانی کی رمل کرو ایسا بولتے رہیں گے، تو اس لیے آپ چادر اوڑھ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے 3 چکریں ہماری ہو گئی، چوتھا چکر ہم لگا رہے ہیں، تو چوتھا، پانچواں، چھٹواں، ساتواں اسی طرح آپ مکمل کر لیجیے۔ مکمل کرنے کے بعد جس وقت آپ مکمل کر لیں تو ایسے موقع پر ایک وہاں پر تھوڑی فاصلے پر آپ دیکھیں گے مقام ابراہیم، پنجرے کی طرح ایک مقام ابراہیم موجود ہے، تو وہ پنجرے کی جگہ پر آپ پیچھے پہنچ جائیں، ایسے پیچھے آئیں کہ وہ پنجرہ سامنے ہو مقام ابراہیم اور اس کے سامنے کعبہ ہو، اس طرح رخ بنا کر 2 رکعت واجب الطواف آپ کو پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے طواف کی قبولیت کی دعا مانگ لیجئے، پھر اس کے بعد آ کر خوب زمزم نوش فرمائیے۔ زمزم کا پانی ایسا پانی ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، جو بندہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیے گا اللہ اس کی نیت پوری کرے گا۔ کوئی بھی بندہ، اس لیے کیا کہا گیا، فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ یہ دعا پڑھ لیا کریں، یہ دعا پڑھنا سنت ہے، تمام صحابہ یہی دعا پڑھ کر زمزم پیا کرتے تھے۔ منافق زمزم بہت مختصر پیے گا اور مومن زمزم خوب پیے گا۔ تو جب تک آپ حرمین میں رہیں نارمل زمزم، کولڈ واٹر نہ پیئے، اس کے ذریعے سے آپ کی طبیعت کا بگڑنے کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ کولڈ واٹر جو ہے وہ باہر کی اسے کیا فریج کے ذریعے سے کولڈ کیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس میں آپ پینے سے تکلیف زیادہ ہوگی۔ نارمل واٹر پئیں، نارمل واٹر پئیں اور خوب پئیں جب تک آپ رہیں گے۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ارے بھئی عمرے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے، حج کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ کے وہاں ہوتے ہوئے
5 لیٹر زمزم روزانہ آپ کے پیٹ کے اندر چلے جانا چاہیے، ادنا درجہ پیتے رہو۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو پیشاب کی شکایت تھی، پیشاب کی شکایت، بار بار پیشاب کی حاجت ہو جاتی تھی، تو انہوں نے یہ نیت کی، یا اللہ میں اتنی دور سفر کر کے آیا ہوں، بار بار پیشاب کو جانا، وضو کرنا، پھر آنا، جانا، وضو کرنا، اس لیے کہ 4 طواف، 4 چکر کے اندر اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا پھر شروع سے کرنا، 4 چکر کے اندر آپ کا وضو ٹوٹ گیا پھر شروع سے کرنا، پھر 4 چکر کے اندر آپ کا وضو ٹوٹ گیا پھر کتنی تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے بہت پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے، اللہ سے دعا کی اور زمزم پینے لگے، تو کہتے ہیں 7 دن تک اللہ نے پیشاب بند کر دیا، 7 دن۔ اور زمزم کے اعتبار سے آپ اٹھا کر دیکھیے کیسے کیسے لوگوں نے زمزم پی کر اپنے لا علاج بیماریوں کا علاج کر لیا، لا علاج بیماریوں کا علاج، دنیا کے مسائل کا علاج، اپنے حالات کا علاج، اپنے کاروبار کا علاج، اپنی زندگی کی پریشانی کا علاج۔ بلکہ جو لوگ بے اولاد تھے، زمزم کی برکت سے اللہ نے ان کو صاحب اولاد بنا دیا۔ بہت سارے لوگ بیچارے شادی نہیں ہوتی تھی ایک زمانے تک، اللہ نے ان کو بہترین نکاح کا نظام بنا دیا، کاروبار نہیں تھا، اللہ نے، اس لیے کہا جاتا ہے حاجی کبھی غریب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے طرف سے، بشرطے کہ اس کا حج قبول ہو، بشرطے کہ اس کا حج قبول ہو، تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے خوب نوازے جاتا رہے گا، سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے حاجی کو۔ تو اس لیے ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم زمزم خوب پئیں، خوب پئیں، خوب پئیں، پیٹ جی بھر کر پئیں، جی بھر کر پئیں۔ آپ وہاں ماشاءاللہ وضو بھی کر سکتے ہیں، یہاں آپ کو اونس میں دیا جائے گا۔ زمزم کا پانی کیسے دیتے ہیں؟ اونس میں، جس طریقے سے دوائی دیتے ہیں، ٹانک دیتے ہیں، اس طرح آپ کو زمزم اونس میں دیں گے۔ اگر آپ وہاں وضو بھی کریں گے زمزم میں تو آپ کو کوئی نہیں روکے گا، کوئی نہیں روکنے والا۔ تو آپ چہرے پر ڈال لیجئے۔ کئی لوگوں کے سکین الرجک، ایک زمانے تک سکین الرجک، اللہ نے زمزم کے ذریعے سے اسے شفا دے دی۔ بہت بابرکت پانی، بہت بابرکت۔ ارے بھئی اس سے بڑھ کر برکت کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر برکت کے لیے کون سی دلیل چاہیے؟ پوری دنیا پی رہی ہے، پوری دنیا لے جا رہی ہے، لیکن آج تک بھی اللہ نے جاری رکھا ہے۔ لوگ اس کی تہ تک پہنچتے پہنچتے تھک گئے کہ بھئی یہ آخر کون سا کنواں، نہ کھودا گیا، نہ اس کو کسی اعتبار سے سینچا گیا، اللہ کے طرف سے کیسا نظام چل رہا ہے، حالانکہ بنجر زمین ہے مکۃ المکرمہ کی۔ تو خیر اس کے بعد آپ کو سعی کرنا ہے، وہاں سے آپ تھوڑی دیر دیکھیں گے وہاں سعی، ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ آیت لکھی ہوئی ہوگی، وہاں جائیے۔ وہاں جانے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ جہاں سے شروع کیا وہاں سے تم بھی سعی کرنا شروع کرو، سیدھا صفا کو پہلے جانا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے صفا کا ذکر فرمایا۔ صفا اور مروہ ایک پہاڑی کا نام ہے، 2 چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کا نام ہے۔ تو آپ کو صفا پر چڑھنا ہے، صفا پر چڑھ کر کعبے کی جانب رخ کرتے ہوئے خوب دعا کرنا، خوب دعا کرنا، خوب دعا کرنا، اور دعا کرنے کے بعد آپ یہی دعا کرنا، یا اللہ سعی کے ساتھ چکر لگاتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ سعی میں وضو کا ہونا شرط نہیں ہے، لیکن بھئی ہم سعی کر رہے ہیں تو باوضو کریں، باوضو کریں، افضل ہے، بہتر ہے۔ تو وہی ذکر کرتے ہوئے آپ سعی کریں، دعا کرتے ہوئے آپ سعی کریں۔ بس سعی میں آہستہ چلتے ہوئے آپ جاتے رہیں گے، جس طرح جو ہی آپ کو گرین لائٹ نظر آئے، لائن سے گرین لائٹاں ہوں گے یہاں سے لے کر وہاں تک، وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت حاجرہ نے دوڑ لگایا تھا، جہاں پر حضرت حاجرہ کی دوڑ کی برکت سے اللہ نے قیامت تک آنے والی عورتوں پر سے دوڑ معاف کر دیا۔ قیامت تک آنے والی عورتوں پر دوڑنا ضروری نہیں ہے۔ کس کی دوڑ کی برکت سے؟ حضرت حاجرہ کی، ان کی ایک دوڑ قیامت تک کی عورتوں کے لیے کفارہ ہو گیا۔ آپ لیکن مرد حضرات نہیں دوڑے، تو اس لیے ہم دوڑیں گے وہاں پر، ہم دوڑیں گے، اتنا زور سے نہ دوڑیں، اتنا تیزی سے نہ دوڑیں کہ ہم کنٹرول کھو جائیں اور پھر ہم گر جائیں، ایسا نہیں۔ جتنا آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اتنا، بلکہ بھئی واکنگ کر رہے تھے اب ذرا جاکنگ کرو، جاکنگ سے لائٹ رننگ کرو، اس طرح کرو، اتنا فاسٹ نہیں کہ پھسل جائیں آپ۔ تو اس لیے
آپ ذرا اپنے آپ کو سنبھال کر تیزی سے چلیں اور جا کر اس کونے پر جا کر رک جائیں. اس استغفار کرتے ہوئے دوڑنا ہے. استغفار کرتے ہوئے، اس کے لیے دعائیں مختلف ہیں، لیکن استغفار کرتے ہوئے دوڑ جائیں، بس کافی ہے. دوڑ کر وہاں پر رکیں، اپنی بیوی کا انتظار کریں، اپنے مستورات کا انتظار کریں. جو ہی مستورات آپ کے پاس پہنچ جائیں پھر وہاں سے لے کر پھر مروہ کی جانب جائیے. مروہ کے پاس جا کر پھر کعبے کی جانب رخ کرتے ہوئے خوب دعائیں کریں. پھر وہاں سے آپ کو صفا کی جانب آنا ہے. پھر اسی طرح آپ کو ہری پٹیاں ملیں گی، تو وہاں پر مرد حضرات دوڑیں گے، عورتیں آہستہ چلتی ہوئی آئیں گی. اسی طرح آپ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، 7 چکر آپ کی مکمل ہو جائے گی مروہ پر. پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیں، دعا کر لیں. پھر مرد حضرات اپنا سر کا بال مڈھا لیں اور عورتیں اپنے سر کے بال کے 3 حصے بنا کر 1-1 انچ بال کاٹ لیں. عمرہ مکمل ہو گیا. یہی عمل جو میں نے بتایا، بس اس پر عمرہ مکمل ہو گیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا ہم بال کاٹ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت ہو حلق بال منڈانے والوں پر. پوچھا حضور ہم بال کاٹ سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہو بال منڈانے والوں پر. کیا حضور ہم بال کاٹ سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہو منڈانے والوں پر. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا جو لوگ بال منڈاتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمت ہو. پھر آپ نے 4تھے نمبر پر فرمایا چلو بھائی جو لوگ کاٹتے ہیں ان پر بھی اللہ کی رحمت ہو. لیکن علماء فرماتے ہیں منڈانا افضل ہے، پورا سر کا بال منڈا لینا چاہیے، یہ افضل ہے. ہاں اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے سر پر تو وہ اسی طرح جس طرح عورتیں 1-1 انچ بال نکال لیتی ہیں اس طرح پورا سر کا بال 1 انچ نکال لیا کریں. یہ ہو گیا عمرہ. پھر اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے. مدینہ منورہ جب تشریف لے جائیں گے، مدینہ جاتے ہوئے آپ کو دیکھو یہاں پر آئے تلبیہ پڑھتے ہوئے آئے، مدینہ جب جائیں گے درود پڑھتے ہوئے جائیں گے. مدینہ پہنچنے تک کم از کم 5000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جانا چاہیے. ایک مرتبہ جب بندہ درود پڑھتا ہے فرشتے لے جا کر اس کے نام کے ساتھ درود پہنچاتے ہیں. تو اس لیے آپ درود کا نذرانہ اتنا بھیجو، اتنا بھیجو، اتنا بھیجو. آپ کون ہیں حضور کو پتہ نہیں، لیکن درود کا نذرانہ جب پہنچے گا تو بار بار آپ کا نام لیا جائے گا، تو آپ جانے پہچانے ہو جاؤ گے، آپ کا تعارف ہو جائے گا، آپ کا انٹروڈکشن ہو جائے گا. تو آپ خوب درود کا نذرانہ پیش فرمائیں. پھر جب مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر پہلے تو ہم لوگ بھئی اپنے اپنے اعتبار سے فوراً پہنچ جایا کرتے تھے، غسل فرما کر سفید لباس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ لباس ہے وہ لباس پہن کر جانا چاہیے. اور ایسی عطر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے ویسی عطر لگا کر، یعنی عود وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرمایا کرتے تھے، وہ عطر لگا کر جانا. بعض علماء نے فرمایا جانے سے پہلے صدقہ بھی دے دیں. قدموا بین نجواکم صدقہ، یہ آیت منسوخ ہے لیکن آداب کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہے کہ ہم صدقہ دے دیں. یا اللہ ہمارا سلام حضور قبول فرمائیں، اس کے لیے ہم صدقہ دیتے ہیں، صدقہ دے کر آپ جائیں. جب جائیں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ کر جو ٹائم آپ کو متعین ہو وہ ٹائم پر آپ باقاعدہ ایک بات یاد رکھیں، اس وقت میں بہت سارے چینجز لوگوں نے کر دیا لیکن اوریجنالٹی اور ڈپلیکیٹ دونوں میں فرق ہے. آپ ریاض الجنہ جائیں گے، جنت کا وہ ٹکڑا جس کی پیشن گوئی حضور نے فرمائی. علماء فرماتے ہیں یہاں پر ممبر ہے اور یہاں روضہ اقدس ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبرہ ہے اور ادھر ممبر ہے. ممبر سے لے کر حضور کے روضہ اقدس تک یہ اصل ریاض الجنہ ہے. لوگوں نے کیا کیا، اسے ایکسٹینڈ کر دیا، وہاں تک کر دیے. پبلک بڑھ گئی تو اسے وہاں تک کر دیے. وہ ریاض الجنہ نہیں ہے، وہ ڈپلیکیٹ ریاض الجنہ ہے. ورجنل ریاض الجنہ ممبر سے لے کر کان تک، روضہ اقدس تک. تو ہم ان کے درمیان ہم باقاعدہ اپنی نماز ادا کریں گے. پھر سلام پڑھنے کے لیے حضور کی خدمت میں جانے سے پہلے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پڑھ کر ہم لوگ باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. جب آپ تھوڑی ناراض ہوتے تھے
تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی دعا پڑھتے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پڑھنے سے آپ کی ناراضگی دور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی بھی وجہ سے، اس لیے کہ ہر پیر و جمعرات حضور کی خدمت میں ہماری کارگزاری پہنچتی ہے، وہ کارگزاری میں اگر کوئی ایسی بات پہنچی کہ جس سے حضور ہم سے ناراض ہیں تو انشاءاللہ حضور راضی ہو جائیں گے۔ ہم یہ نیت کریں، یا اللہ، اللہ تیرے حکموں پر میں چلوں گا، یہ نیت کرتے مکے سے آنا ہے، یا اللہ حضور کی سنتوں پر میں چلوں گا، یہ نیت کرتے ہوئے مدینے سے آنا ہے۔ تو یہ نیت کریں، پھر اس کے بعد کریں کیا؟ ارے بھئی ہم یہاں پر حاضر ہو گئے، حاضر ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سلام تو بہت وسیع سلام ہے، بہت عریض سلام ہے، لیکن ہمیں اتنا یاد رکھنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر ہیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین یا خلیفۃ رسول اللہ، یہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم سلام پڑھیں۔ پھر اس کے بعد ہم وہاں سے نکل کر سیدھے ہم اپنے دعا وغیرہ سے فارغ ہو کر بقیع غرقد جا کر زیارت کر لیا کریں۔ بس جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دے، مدینے میں رہتے وقت تک باقاعدہ پوری نمازیں مسجد نبوی میں ادا کریں، اور ہر نماز کے بعد روضہ اقدس پر ہم سلام پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمرے کو بھی قبول فرمائے، روضہ اقدس پر حاضری کو قبول فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زارنی فی قبری فقد زارنی فی حیاتی ومن زارنی فی حیاتی وجبت لہ شفاعتی۔ آپ نے فرمایا جو بھی میرے قبر میں زیارت کیا اس نے میرے حیات میں زیارت کیا، جس نے میرے حیات میں زیارت کیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اسی امید کے ساتھ تمام کا سلام بھی پہنچائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی بھی درخواست کریں تمام کے طرف سے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو بے انتہا قبول فرمائے، اللہ حاضرین کو بھی بار بار قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی حالات ہیں ان تمام حالات کو اللہ حل فرمائے۔ اللہ اس سفر کو سبب بنا کر پورے خاندان کو بابرکت والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ عافیتوں کا فیصلہ فرمائے۔